چلے جی، السلام علیکم جی۔ آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 60 تک جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا۔ شکیل زاہد صاحب نے اس کے اہم جو نکات تھے اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اس کو اسٹڈی کیا، وہ مکمل ہوا۔ اس قصے میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر پہنچی، اور پھر وہاں سے آگے پھر قومیں جو ہے جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا جو ہے وہ قصہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے مکمل طور پہ اس قصے کو پڑھ لیا ہے یہاں پہ، کہ کس طریقے سے وہ جو قوم تھی وہ شرک میں مبتلا تھی، اور ان کی جو حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ انٹریکشن تھا، اور جو اس بحث میں تھے وہ، اور چیلنج بھی کرتے تھے اور آپ کی بات پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور اس سارا واقعہ جو ہے اس کو پڑھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ شکیل صاحب سوال جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ لوگ، آپ نے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایک صاحبزادے ہیں سام، وہ اس عرب کے علاقے میں نیچے آئے اور یہاں پہ وہ آباد ہوئے، اور غالباً یہ قوم جو تھی یہ انہی کی پھر آگے جو اولاد تھی انہی میں سے یہ قوم تھی، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ ان کی اصلاح کریں۔ اچھا، یہ اب آپ نے بتایا کہ یہ جس علاقے میں آباد ہوئے اور پھر جب ان کا انٹریکشن ہوا اور انہیں نافرمانی کی تو ان پر ایک عذاب آیا، تو یہ علاقہ جو تھا یہ اس کو ربا خالی کا آپ نے نام دیا جو ہے، کہ وہ بالکل ایک وحشت زدہ علاقہ جو ہے بن گیا جب ان پر ہوا کا عذاب آیا تھا وہاں پہ۔ تو یہ یعنی یہ علاقہ پہلے مطلب اس کی کیا کیفیت تھی؟ یہ کیا کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا؟ بہت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہیں وہ جو تھیں ان کے اوپر نعمتیں یہاں پہ میسر تھیں، یا یہ شروع سے ہی ایک مشکل علاقہ تھا؟ نہیں، یہ بڑا بڑا یعنی سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا تھا، اور یہ تو اب جو لعنت پڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ بڑے اچھے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی باغات تھے اور کھیت کھلیان تھے، اور بڑی اچھی جگہ تھی وہ رہنے کے لیے اس زمانے میں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ ایک اتنی بڑی قوم آباد تھی، اور انہی کے جب ہوا کا عذاب آیا تو ان کے گھر اور ان کے اور جو باغات کے درخت اور یہ سارے اڑ اڑ کے گرے ہیں، جڑوں سے اکھڑ کھڑ کے جو ہے وہ درخت گرے تھے۔ تو اس زمانے میں سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، اور پھر سارے درخت اکھڑ گئے اور پھر وہاں کبھی کوئی درخت نہ ہوگا۔ جی، بہتر۔ اچھا، یہ میرے ذہن میں اس لیے بھی یہ سوال آیا کہ مجھے اتفاق سے وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا، وہاں پہ اس علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑا دہشت زدہ ایک علاقہ ہے، اور وہاں جا کے بڑی ایک مطلب محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی واقعی ایک لعنت اس علاقے کے اوپر ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کچھ جگہوں کے اوپر، ناٹ ایگزیکٹلی وہ سارا علاقہ نہیں، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر وہاں پہ کچھ تھوڑی سی آبادی بھی ہے جو بارڈر کا ایریا ہے یمن کے ساتھ، ربا خالی میں، وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت انہوں نے آبادی کی ہے، لیکن موسٹلی علاقہ وہ خالی ہی ہے۔ تو وہ بڑی اچھی وضاحت کر دی۔ جی، پارٹیسپینٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی اپنا سوال یہاں پہ آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے تو وہ کر لیں۔ جی، پارٹیسپینٹس اعظم صاحب ہیں، وحید صاحب، مس عائشہ ہیں، فاروق بھائی، کوئی آج کے لیکچر کے حوالے سے سوال آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ لگتا ہے آج مزید کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ واقعہ شاید پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے، آپ جس طرح بتا رہے تھے سورہ اعراف میں، لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں جو تھیں اس کی جزیات وہ آ گئی ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ ہم اس لیکچر کو یہاں پہ اس کوشچن آنسر کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں جی. شکیل صاحب اجازت ہے جی؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی آج کا سیشن پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور احسن طریقے سے اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جی. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام.